السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اما من حسبہ او عن شیئہ فقرہ فیما بین صلاۃ الفجر و صلاۃ الظہر کتب لہ کأنما قرأہ من اللیل، رواہ مسلم۔ صحیح مسلم کی ایک چھوٹی سی روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رحمۃ اللہ علیہ اس کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیام اللیل یا اس کا بعض حصہ رہ جائے، آدمی سو جائے، نہ پڑھ سکے، تو وہ پھر قیام اللیل کا چھوٹا ہوا حصہ فجر اور ظہر کے درمیان ادا کرے، فجر اور ظہر کے درمیان ادا کرے۔ وہ چھوٹا ہوا حصہ، وہ نماز جو چھوٹ گئی ہے، تو اسے رات میں قیام کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، تہجد کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی گویا کہ بندہ رات میں قیام کیا، تہجد پڑھنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی جس کی عادت ہے کہ وہ قیام اللیل پڑھتا ہے، لیکن کسی وجہ سے وہ اٹھ نہیں سکا، بیدار نہیں ہو سکا، نہیں پڑھ سکا نماز رات کی، تو اب وہ فجر سے لے کے ظہر کے درمیان تک کبھی بھی وہ ادا کر لے، جتنی وہ پڑھتا ہے رات میں، تو اس کو پوری رات میں قیام کرنے کا ثواب ملے گا۔ جیسے وہ رات میں قیام کرتا ہے، اس کو اسی نماز کا ثواب اس کو فجر سے لے کر کے ظہر کے درمیان میں پڑھنے پر اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا وہ رات میں پڑھ کر کے ثواب کماتا ہے۔ پڑھنے کا ٹائم، یہاں نماز پڑھنے کا جو ٹائم ہے اس کا چینج ہوا ہے، وہ رات میں پڑھتا ہے، لیکن بیدار نہیں ہونے کی وجہ سے، سو کر نہیں اٹھ پانے کی وجہ سے اب وہ یہ نماز کو فجر سے لے کر کے ظہر کے بیچ میں کبھی بھی پڑھے گا، لیکن اس کو اس نماز کا جو ثواب ہے اس کو رات کی نماز کے برابر ہی ملے گا۔ نماز وہ فجر اور ظہر کے بیچ میں ہی پڑھے گا، لیکن ایک بات یاد رہے کہ جتنی رکعت وہ رات میں پڑھتا ہے، ایک رکعت بڑھا کے پڑھے گا۔ جیسے کہ کوئی آدمی 8 رکعت تہجد پڑھتا ہے، 1 رکعت وتر پڑھتا ہے، یا 3 رکعت وتر پڑھتا ہے، تو وہ وتر کی نماز میں 1 رکعت بڑھا دے گا۔ صحیح مسلم کی روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی کام کرتے، کوئی عبادت شروع کرتے آپ، تو اس کو مسلسل کرتے، پابندی سے کرتے، اس کو چھوڑتے نہیں تھے، اس پر جم جاتے تھے، اس کو پابندی سے کرتے تھے۔ رات میں جب آپ سو جاتے یا آپ بیمار پڑ جاتے یا کسی وجہ سے آپ کی تہجد فوت ہو جاتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 12 رکعت پڑھ لیتے تھے۔ آپ کا معمول کیا تھا؟ آپ رات میں 11 رکعت پڑھتے تھے، 8 رکعت قیام اللیل اور 3 رکعت وتر، 8 3 11 رکعت۔ لیکن جب آپ کسی بیماری کی وجہ سے یا بیدار نہ ہو پانے کی وجہ سے آپ کی چھوٹ گئی اگر نماز رات میں، تو آپ صبح اٹھنے کے بعد فجر سے ظہر کے بیچ آپ 1 رکعت نماز میں اضافہ کر کے ادا کرتے تھے۔ وہ کیوں بڑھا کر پڑھے؟ 1 رکعت جو اس میں اضافہ کیا، وہ کیوں کیا؟ کیونکہ جو 1 رکعت نماز ہم پڑھ رہے ہیں وہ وتر کی نماز ہے، اور رات کی نماز ختم ہو گئی، اب دن میں ادا کر رہے ہیں،
تو ایک رکعت بڑھا کر کے ادا کریں گے. یعنی جو رکعت وطر کی نماز کی پابندی کرتا تھا لیکن وہ نہیں پڑھ سکا، وطر کی نماز کی پابندی سے پڑھنا ہے، تو وطر کی قضا ہے، وطر کی قضا ہے، قیام اللیل کی قضا ہے. ایک رکعت بڑھا کے پڑھنی ہے. آپ نے 12 رکعت پڑھی جب آپ صبح میں پڑھے، لیکن جب آپ رات میں پڑھتے تھے تو آپ 11 پڑھتے تھے، اور وہی جب آپ دن میں پڑھے تو آپ 12 رکعت پڑھے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک رکعت میں اضافہ کیا جاتا ہے. یہی سمجھ میں آیا اس حدیث سے آج کی اپنی انجمن میں کہ جو لوگ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، پابندی کرتے ہیں جو لوگ تہجد کی نماز کی، اگر وہ تہجد کی نماز میں نہیں اٹھ پائے، رات میں قیام اللیل اگر وہ نہیں کر پائے، نماز اپنی وہ نہیں ادا کر پائے، تو وہ صبح میں فجر سے لے کر کے ظہر کے درمیان وہ اپنی نماز پوری کر سکتے ہیں. لیکن بس ان کو جیسے کہ رات میں وہ وطر جو پڑھتے ہیں، ایک رکعت بڑھا کے پڑھتے ہیں، 3 رکعت بڑھا کے پڑھتے ہیں، تو وطر کی نماز میں ان کو صبح جب ہم پڑھیں گے اس نماز کو، تو ایک رکعت ہم کو پڑھا کر کے پڑھنی ہے. جیسے اگر ہم 8 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں قیام اللیل کی اور 3 رکعت وطر پڑھ رہے ہیں، تو وہ جب ہم فجر سے لے کے ظہر کے درمیان اپنی نماز ادا کریں گے تو اس میں 1 رکعت کا اضافہ کریں گے. اور ہم سب کو تہجد کی پابندی کرنی چاہیے. دنیا کا ہر مشکل سے مشکل کام جو ہے آسان ہو جاتا ہے تہجد پڑھ کر دعا کرنے سے. تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے، کیونکہ ہم اپنی نیند سے اٹھ کر کے وہ نماز پڑھتے ہیں، اپنی نیند خراب کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں. اس وقت کی نماز، قیام اللیل کی نماز، اور ایسے ہم کو ہر نماز پابندی سے پڑھنی چاہیے. کوئی بھی نماز کی معافی نہیں ہے، ہم کو ہر نماز کو پابندی سے پڑھنی ہے. لیکن قیام اللیل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور اس وقت کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو ہم سب کو تہجد کی پابندی کرنا چاہیے. اور ایسی ہی حدیثوں کو، ایسی ہی اسلامک ویڈیو کو، ایسی ہی اسلامک باتوں کو، اسلامک بیان کو سننے کے لیے پلیز ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل. اینڈ اگر آپ فیس بک پر سن رہے ہیں تو پلیز فالو مائی پیج. اینڈ اگر آپ کہاں سے سن رہے ہیں پلیز کمنٹ میں بتائیے کہ آپ کہاں سے سن رہے ہیں، تو میرے کو پتہ چلے گا کہ میری ویڈیوز کہاں تک جا رہی ہے. اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.